ہم نے سبق کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اس سبق کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح کا ایک مختصر حصہ ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو چلیے آج ہم نے اس کو یہاں سے پڑھنا ہے۔ مرزا: بسم اللہ، تو چلیے اسی مسجد میں تشریف رکھیے۔ بڑی فضا کی جگہ ہے، یعنی بڑی اچھی جگہ ہے۔ میں ابھی آیا۔ کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے، وہ بھی مسجد زرار۔ مسجد زرار ایک مسجد کا نام ہے، اور یہ مسجد بنائی گئی تھی اس مقصد سے کہ اس مسجد میں جو نمازی آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے ان کو اسلام کے خلاف کیا جائے گا، دین اسلام کے خلاف جو ہے بھڑکایا جائے گا۔ تو پھر کیا تھا کہ وہاں پر نہیں جاتے تھے مسلمان نماز پڑھنے، اور جو اگر کوئی غلطی سے چلا بھی جاتا ہوگا تو وہ ایسا ہی ہوگا جسے معلوم نہ ہو یا اس طرح سے۔ تو پھر وہ مسجد کیسی ہوگی؟ یعنی کہ ویران ہوگی، اس میں کوئی بھی نہیں جاتا تو وہ ویران ہوئی نا، کی طرح ویران۔ وحشت ناک کہتے ہیں خوفناک کو، اور ویران آپ جانتے ہی ہیں نا، ایسی جگہ جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، سناٹا ہو، خاموشی ہو، نہ کوئی حافظ ہے۔ حافظ آپ جانتے ہیں کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک کو جو ہے وہ زبانی یاد کیا ہوا ہو۔ ویسے تو حافظ کے اور بھی مطلب ہیں، لیکن یہاں پر حافظ کا مطلب یہی ہے۔ نہ ملا، نہ طالب علم، نہ مسافر۔ اب یہ کچھ ان لوگوں کے نام آ گئے ہیں کہ جو مسجد میں ہوتے ہیں۔ ہزار ہا یعنی بہت زیادہ چمگادڑ اس میں رہتی ہیں کہ ان کی تسبیح بے ہنگام۔ تسبیح بے ہنگام دو لفظوں کی ترکیب ہے، تسبیح اور بے ہنگام۔ بے ہنگام کہتے ہیں بے وقت کی، اور تسبیح کہتے ہیں کسی بات کو بار بار کہنا، ذکر کرنا، یاد کرنا۔ تو یعنی ان کی آواز جو ہے وہ بار بار آ رہی تھی، سے کان کے پردے پھٹے جاتے ہیں۔ اب کان کے پردے کیوں پھٹ رہے تھے؟ کیونکہ بہت زیادہ آواز تھی، اور ایسی آواز تھی جو کانوں کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ فرش پر اس قدر بیٹ پڑی ہے، بیٹ کہتے ہیں پرندوں کے پخانے کو، کہ بجائے خود کھرنج کہتے ہیں پکی اینٹ کو، کا فرش بن گیا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ بیٹیں تھی فرش پر کہ ان بیٹوں ہی سے ایسے لگ رہا تھا کہ پورا فرش بنا ہوا ہے۔ مرزا کے انتظار میں کلیم کو چاروں ناچار یعنی کہ مجبوراً اسی مسجد میں ٹھہرنا پڑا۔ مرزا آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ کلیم مایوس ہو چکا تھا۔ قبل اس کے یعنی اس سے پہلے کہ کلیم شکایت کرے، مرزا صاحب بطور دفع دخل مقدر، معاف کیجیے گا اسے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ مرزا صاحب بطور دفع دخل مقدر فرمانے لگے۔ اب دیکھیے، بطور یعنی کی وجہ سے یا کی طرح، اور دفع دخل مقدر، یہ تین لفظوں کی ترکیب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے سوال سے پہلے ہی جب ہم اسے جواب دے دیں، یعنی جب ہمیں کچھ اندازہ ہو کہ ہم سے کیا سوال کیا جا سکتا ہے، تب جو ہم جواب دیتے ہیں نا، اسے یہ کہا جاتا ہے۔ فرمانے لگے کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، یعنی طبیعت کسی کی خراب ہے، کوئی بیمار ہے۔ خفقان کہتے ہیں دل کے گھبرانے کو، کا عارضہ کہتے ہیں کسی بھی بیماری کو، یعنی کہ کون سی بیماری ہے؟ گھبراہٹ کی۔ اختلاج قلب تو آپ جانتے ہی ہیں نا، دل کو کہتے ہیں، اور اختلاج قلب یعنی دل کی گھبراہٹ، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختلاج قلب اور خفقان ایک ہی مطلب رکھتے ہیں، کا روگ ہے۔ اب روگ ویسے تو ہم غم کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے تکلیف ہے۔ اب جو میں آپ کے پاس سے گیا تو ان کو غشی میں پایا، غشی یعنی کہ بے ہوشی، اس وجہ سے دیر ہوئی۔ پہلے یہ تو فرمائیے کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ بندہ نوازی فرمانا یعنی کہ کسی اپنے قریب کے ہاں جانا، اس کے پاس آنا۔ تو یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے کیسے یہ جو ہے کرم کیا ہے اپنے چاہنے والوں پر کہ آپ آئے ہیں۔ کلیم نے باپ کی طلب، اپنا انکار، بھائی کی التجا، ماں کا اصرار آپ جانتے ہیں نا، کسی بات کو بار بار کہنے کو کہا جاتا ہے۔ تمام ماجرا آپ جانتے ہیں، قصہ کہانی کو کہتے ہیں، کہہ سنایا۔ یعنی اب اس نے کیا بات بتائی؟ باپ کی طلب، یعنی باپ نے جو طلب کیا اس سے، یعنی جو خواہش کی، کوئی ایسی بات کی،
اپنا انکار، جس پر کلیم نے جو ہے وہ انکار کر دیا، منع کر دیا، اور پھر بھائی کی التجا یعنی بھائی نے بھی اس سے گزارش کی اور ماں نے بھی بار بار کہا، یہ سب باتیں اس نے جو ہے سنا دیں مرزا کو۔ مرزا پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کلیم سوائے اس کے کہ اب گھر لوٹ کر جانے کا تو نہیں ہے، اور جو آپ کی صلاح ہو، صلاح یعنی جو آپ مشورہ دیں۔ مرزا خیر، نیت شب حرام۔ نیت شب حرام یہ 3 لفظوں کی دیکھیے ترکیب ہے، اور اس کو تب استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ صبح کی صبح دیکھی جائے گی، یا پھر جو ہم کہتے ہیں کہ صبح کس نے دیکھی، ابھی کا وقت تو گزرے، تو اس کے لیے یہ استعمال ہے۔ نیت شب حرام صبح تو ہو، آپ بے تکلف استراحت فرمائیے۔ استراحت فرمانا یعنی آرام کیجئے، اور بے تکلف تو آپ جانتے ہی ہیں نا، یعنی بنا کسی تکلیف کے میں جا کر بچھونا وغیرہ، بچھونا یعنی بچھانے کا بستر وغیرہ بھیجے دیتا ہوں، اور مجھ کو مریضہ کی تیمار داری یعنی کہ بیمار کا خیال رکھنے کے لیے اجازت دیجیے کہ آج اس کی علالت یعنی کہ بیماری میں اشتداد ہے، یعنی شدید ہوئی ہے۔ کلیم یہ ماجرا کیا ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں دوہری محل سرائیں، دوہری یعنی کہ مختلف طرح کی، یہاں پر دوہری کا مطلب ہے 2 طرح کی، مختلف طرح کی، ویسے تو دوہری کا مطلب ہوتا ہے نا ڈبل کر دینا کسی چیز کو، لیکن یہاں پر یہ مطلب ہے۔ اور محل سرا کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پہلے زمانے میں امیروں کے گھروں کے 2 حصے ہوتے تھے بنیادی طور پہ، ایک میں آدمی اور ایک میں عورتیں رہتی تھیں، اور جس حصے میں عورتیں رہا کرتی تھیں اسے جو ہے محل سرا اور زنان خانہ کہا جاتا تھا۔ متعدد یعنی بہت سے دیوان خانے، دیوان خانہ یعنی بیٹھکیں، کئی پائیں باغ، پائیں باغ کہتے ہیں اس باغ کو کہ جو گھر کے اندر ہی باغ ہو، یعنی اکثر بڑے گھروں میں اندر ہی باغ ہوتا ہے نا، اسے پائیں باغ کہتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ حوض، حوض آپ جانتے ہی ہوں گے تالاب کو کہتے ہیں، اور اکثر بڑے گھروں میں حوض بھی ہوتے ہیں۔ اور حمام، حمام غسل خانے کو کہتے ہیں۔ اور کٹڑے، کٹڑے سے یہاں مراد ہے باڑے۔ اب باڑا کیا ہے؟ یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پر جانوروں کو رکھا جاتا ہے، خاص کر جو ہے گھروں میں اگر کٹڑے ہوں یعنی کہ باڑے ہوں تو اس میں پالتو جانور جن کا دودھ وغیرہ دھویا جائے۔ اور گنج، گنج کہتے ہیں ویسے تو خزانے کو، لیکن یہاں پر گنج سے مراد ہے یعنی بہت سی قیمتی قیمتی چیزیں، بہت سا ساز و سامان گھر میں ہونا، اور دکانیں اور سرائیں۔ میں جانتا ہوں عمارت کی قسم سے کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس کو تم نے اپنی ملک نہ بتایا ہو۔ اپنی ملک یعنی کہ جس کے تم مالک ہو، ملک ہونا یعنی مالک ہونا جو تمہاری ہے۔ یا یہ حال ہے کہ ایک متنفس، متنفس کہتے ہیں جاندار کو یعنی جو سانس لیتا ہو، کے واسطے ایک شب کے لیے تم کو جگہ میسر نہیں، یعنی تمہارے پاس جگہ نہیں مل رہی، تمہیں جگہ نہیں مل رہی یا تمہارے پاس جگہ نہیں ہے۔ جو حالات تم نے اپنی زبان سے بیان کیے ان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جمع دار کے تمام ترکہ پر تم قابض اور متصرف ہو۔ قابض ہونا یعنی قبضہ کیے ہوئے، یعنی تمہارے قبضے میں ہے، اور متصرف یعنی کہ صرف کرنا، استعمال کرنا، صرف سے ہے یہ لفظ اور اس کا مطلب ہے یعنی استعمال کرنے والا۔ لیکن میں اس تمام جاہ و حشمت، جاہ و حشمت 2 لفظوں کی ترکیب ہے، جاہ اور حشمت، اور اس کا مطلب ہوتا ہے شان و شوکت کا ایک شمع بھی نہیں دیکھتا، ایک شمع بھی یعنی بالکل تھوڑا سا کچھ بھی میں نہیں دیکھ رہا اس کا۔ مرزا آپ کو میری نسبت یعنی میرے متعلق سخن سازی، سخن سازی کے ویسے تو اور بھی مطلب ہیں لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے جھوٹ بولنا کا احتمال یعنی کہ شک ہونا سخت تعجب کی بات ہے۔ اتنی مدت مجھ سے آپ کی صحبت رہی، صحبت تو آپ جانتے ہیں نا کہ دوستی رہی، ہم ساتھ رہے، مگر افسوس ہے کہ آپ نے میری طبیعت اور میری عادت کو نہ پہچانا۔ یہ اختلاف حالت یعنی جو حالت میں نے آپ کو اپنی بتائی تھی اس کے اختلاف، اس کے الگ اگر آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے۔ بندے کو جمعدار صاحب مرحوم و مرحوم مغفور، مرحوم تو آپ جانتے ہیں جو مر چکا ہو، اور مغفور یعنی جو بخشا جا چکا ہو، یعنی جسے معافی مل چکی ہو۔ یہ دعا کے سے انداز میں مرے ہوئے شخص کے آگے کہی جاتی ہے یہ بات، نے متبنا، متبنا کہا جاتا ہے
کہتے ہیں جسے بیٹا بنایا ہوا ہو، جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ اسے گود لیا ہوا ہے، اسے بیٹا بنایا ہوا ہے، تو اسے متبنہ کہا جاتا ہے۔ کیا تھا اور اپنا جانشین کر مرے تھے، یعنی اپنا وارث کر کے مرے تھے کہ میرے بعد جو کچھ بھی میرا ہے وہ سب کے تم مالک ہو۔ شہر کے کل رؤسا، رئیس کی جمع ہے، اور رئیس آپ جانتے ہیں امیر کو کہتے ہیں، مال و دولت والے کو کہتے ہیں، کل یعنی سارے اس سے واقف اور آگاہ ہیں۔ واقف اور آگاہ آپس میں مترادف ہی ہیں، یعنی یہ بات جانتے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس میں رخنا اندازی کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ ڈالنا کی۔ بندے کو آپ جانتے ہیں کہ بکھیڑے سے کوسوں دور بھاگتا ہے۔ بکھیڑا یعنی کہ یہاں پر مطلب ہے لڑائی، کوسوں دور بھاگنا محاورتن کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے الگ رہنا، بچے رہنا۔ صحبت ناملائم دیکھ کر، یعنی کہ میرا ساتھ رہنا ناپسندیدہ کیا جانے لگا، یہ دیکھ کر کنارہ کش ہو گیا۔ کنارہ کش ہونا یعنی الگ ہو جانا، لیکن کسی کو انتظام کا سلیقہ بندوبست کا حوصلہ نہیں۔ اسی روز سے اندر باہر واویلا مچی ہوئی ہے۔ واویلا مچنا یعنی کہ شور مچا ہوا ہے، ایک ہنگامہ سا بنا ہوا ہے، اور اس بات کے مشورے ہو رہے ہیں کہ بندے کو منا لے جائیں۔ اب دیکھیں یہاں تک مرزا نے کیا بتایا جو ہے کلیم کو، کہ اس کی یہ حالت کیوں ہے، کہ جو مرنے کے وقت تو یہی ہوا تھا کہ سب کچھ اسی کے نام تھا، وہی سب چیزوں کا مالک تھا، لیکن ان کے مرنے کے بعد جو ہے کچھ لوگ زیادہ تر ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ جمعدار کے اپنے گھر والے، خاندان والے، انہوں نے اختلاف کیا، اور جب ان کا اختلاف دیکھا مرزا ان سے الگ ہو گیا، یعنی پہلے تو وہ جمعدار کے گھر میں رہتا تھا، مگر اب وہ الگ ہو گیا، اور الگ ہو کر اب کیا ہے کہ اب وہ لوگ جو ہے مجھے منانے کی تو کوشش کر رہے ہیں کہ میں کسی طرح سے چلا جاؤں واپس، لیکن میں نہیں جا رہا، اور کہہ رہے ہیں کہ کسی کو انتظام کا سلیقہ بندوبست کا حوصلہ نہیں، یعنی انہیں یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کسی کو منایا جاتا ہے یا کیسے انتظام کیا جاتا ہے۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ کلیم: لیکن آپ نے اس کا تذکرہ یعنی کہ ذکر کرنا بھی نہیں کیا۔ مرزا: اگر میں آپ سے یا کسی سے تذکرہ کرتا تو استقلال کا مطلب ہوتا ہے قائم رہنا، اور مزاج یعنی کہ عادت پر قائم رہنا، اب اس کا یہ مطلب ہوا سے بے بہرا ہونا یعنی محروم ہو جانا، اور غیرت و ہمیت آپس میں مترادف ہی ہیں، سے بے نصیب ٹھہرتا، بے نصیب ہو جانا بھی محروم ہو جانے ہی کو کہتے ہیں۔ اب آپ کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے، یعنی دیکھیں یہاں انہوں نے کیا بتایا مرزا نے، کہ اگر میں کسی سے ذکر کرتا تو یہ میرے مزاج کے خلاف بات ہوتی، یعنی میری عادتوں میں یہ شامل نہیں ہے کہ میں کسی کو جو ہے اپنا حال بتاؤں، اور اس سے کیا ہے میری غیرت یعنی کہ میری عزت میں بھی کمی آتی، اور میری عزت سے جو ہے میں چلا جاتا، میری عزت کم ہو جاتی یا ختم ہو جاتی۔ اجازت دیجیے کہ میں جا کر بچھونا بھجوا دوں اور مریضہ کی تیمارداری کروں۔ کلیم: خیر، مقام مجبوری ہے، یعنی کہ مجبوری کی جگہ ہے، کہ میں مجبوری کی جگہ ہونا یعنی میں مجبور ہوں، لیکن پہلے ایک چراغ تو بھیج دیجیے۔ تاریکی یعنی کہ اندھیرے کی وجہ سے طبیعت اور بھی گھبراتی ہے۔ مرزا: چراغ کیا، میں نے تو لیمپ روشن کرانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن گرمی کے دن ہیں، پروانے بہت جمع ہو جائیں گے۔ پروانہ تو آپ جانتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو روشنی کی طرف جو ہے زیادہ جاتا ہے اور روشنی کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے، اور آپ زیادہ پریشان ہو جائیے گا۔ اب دیکھیے ہو جائیے گا بھی اب نہیں کہا جاتا، کسی کسی زبان میں اب بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ پہلے جو ہے دور میں بہت زیادہ استعمال اردو میں ہوتا تھا۔ اور اس مکان میں ابابیلوں کی کثرت ہے۔ ابابیل بھی ایک چھوٹی سی سیاہ و سفید رنگ کی چڑیا کا نام ہوتا ہے، جو عام طور پر مسجدوں ہی میں پائی جاتی ہے۔ کثرت ہے یعنی بہت زیادہ ہیں، روشنی دیکھ کر گرنی شروع ہوں گی اور آپ کا بیٹھنا دشوار کر دیں گی۔ تھوڑی دیر صبر کیجیے کہ ماہتاب نکلا آتا ہے۔ ماہتاب کہتے ہیں چاند کو۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اس وجہ سے جو ہے نہیں بھیج رہا روشنی کہ آپ کو جو ہے وہ اس قسم کی چڑیا اور پروانے تنگ کریں گے روشنی کی وجہ سے، اور پھر حوصلہ کیا دے رہے ہیں کہ تھوڑا سا صبر کر لیں تو کیا ہوگا کہ چاند نکلنے ہی والا ہے، تو چاند کی روشنی ہو جائے گی۔
تو ابھی تک ناول کا ہم نے یہ جو کلیم اور مرزا کا مکالمہ پڑھا ہے، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کلیم اور مرزا کے درمیان جو دوستی ہے وہ کیسی ہے، اور مرزا نے اسے جو کچھ بتایا ہوا تھا اس میں کس قدر سچ ہے، اور وہ اس سچ کو سچ بنانے میں یا جھوٹ کو چھپانے میں کس طرح سے ہر بات کا اسے ایک وجہ، ایک بہانہ بتا رہا ہے۔ تو آج ہم نے سبق کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کی پڑھائی کی۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔